वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम की जो अव्वलीन तरजीह है, जो टॉप प्रायोरिटी है, वो मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है। और इसी तनाजुर में जो पिछले महीने SCO समिट हुआ उसको देखा जा रहा है। साथ ही साथ इस हफ्ते जो सऊदी अरेबिया के और कतर के जो दौरे हुए, जिसको हुकूमत कह रही है कि बड़े कामयाब दौरे थे, उन्हें भी इसी तनाजुर में जो है वो देखा जा रहा है। अब सिर्फ ये हुकूमत की बात नहीं है जो इनको कामयाब दौरे जो है लेबल किया जा रहा है। जो सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर है, अगर उनकी स्टेटमेंट देखी जाए तो उससे इसको मज़ीद तक़वियत और इंडोर्समेंट मिलती है, जिनका कहना है कि जी ये पहले हमने 27 MOUs जो हैं वो साइन किए थे, 27 MOUs साइन किए थे, लेकिन उनको बढ़ाकर अब 34 जो है वो कर दिया गया है। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट का जो हुजम है वो 2.2 अरब डॉलर से बढ़ के 2.8 अरब डॉलर तक हो गया है। अब ये चीज़ें अपनी जगह, ये काविशें जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन हमें याद रखना चाहिए और हमें बार बार याद दिलाया भी जाता है, और दोस्त ममालिक अब तो याद दिला रहे हैं हमें कि अगर हमें मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पैदा करनी होगी, और साथ ही साथ एक कंड्यूसिव सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोड्यूस करना होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो इस वक्त मुल्क की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है वो इस वक्त आए दिन जो है जलसे, जुलूस और जो है वो इस वक्त हमें धमकियां जो है उनकी तरफ से जो है वो आए रोज़ जो है वो हुकूमत को मिल रही होती हैं। और साथ ही साथ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो हालिया दिनों में जो चाइनीज़ एम्बेसडर की जो स्टेटमेंट आई, जो कि एक बड़ी तशवीशनाक स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनमें जो है वो उनमें उनके काम में रुकावट आ सकती है अगर सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की और जो चाइनीज़ नेशनल्स को बिलखसूस जो सिक्योरिटी सिचुएशन जो उनकी है अगर वो बेहतर ना की गई। अब सवाल ये उठता है कि इन काविशों का, जो कि ऑब्वियसली इनको कोई डिनाई नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से बहुत जो हैं वो बड़े एफर्ट्स हैं, लेकिन क्या ये एफर्ट्स इन फ्यूटिलिटी रह जाएंगे अगर ये ग्राउंड वर्क जो है, जो एक पस मंज़र है सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है मुल्क में जो दरपेश है, अगर उसको सॉर्ट आउट ना किया गया तो क्या ये एफर्ट्स इन फ्यूटिलिटी हो जाएंगे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साद रसूल साहब। साद, वेलकम टू द प्रोग्राम। साथ ही साथ आमिर ज़िया साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, और फ़ोन लाइन्स पे हमारा रब्ता रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। साद, आपसे शुरू करती हूँ। अब जिस तरह के हम देख रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त हमारा जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो हमारी इकॉनमी से जुड़ा हुआ है, और अब तो ये आए दिन जो है ज़्यादा जो है वो वाज़ेह होता जा रहा है। जैसे कि मैंने बात की कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें दरकार है, एक जमात अगर आए रोज़ जो है वो थ्रेट कर रही है कि वो कैपिटल को लॉकडाउन कर देंगे या वो धरना करने आ जाएंगे, 3 से 5 लोग आ जाएंगे, हमारे ही लोग हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। तो ये सारे एफर्ट्स जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, ये अनथक मेहनत हो रही है, क्या हम इसको अचीव कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ये तो अब तकरीबन पाकिस्तान क्या दुनिया सारी के अंदर इस बात को तस्लीम किया जा चुका है, ख्वाह वो हमारी साउथ एशिया के ममालिक हों, बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल देख लें, श्रीलंका की एग्ज़ाम्पल देख लें, ख्वाह वो आप ईस्टर्न यूरोप के अंदर यूक्रेन और दीगर मुल्कों की एग्ज़ाम्पल देख लें, लैटिन अमेरिका की देख लीजिए, जहाँ पे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। बल्कि ऐसे ममालिक जिनकी के कोई ज़्यादा इकोनॉमिक इंजन्स नहीं थे, जो कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते थे, ज़्यादा सेल नहीं करते थे, वहाँ पे भी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई तो बहुत सारी दीगर इंडस्ट्रीज़ टूरिज़म की तरह की, जिनका के किसी मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ नहीं है या जिनका दीगर इस तरह की एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ताल्लुक़ नहीं है, वो ममालिक ने तरक्की की और वहाँ पर मईशत बेहतर हुई। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही? नेचुरली माजी के अंदर भी ये रहा है कि हमारी पॉलिटिकल जमातों के दरमियान में तकरार हो, एक कह रहा हो कि दूसरा गलत है, दूसरा कह रहा हो कि पहला गलत है, ये पॉलिटिकल बहस तो चलती रहेगी। लेकिन कोई तरीका ढूंढना चाहिए आवाम को, हमारी रियासत की मशीनरी को और हमारी हुकूमत को, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी काबीना को रियासत की दूसरी मशीनरी के साथ जुड़ के कि चलें सियासी इख्तलाफात तो एक तरफ, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आवाम है जिसको कभी हम यूथ कह देते हैं, कभी हम सोशल मीडिया वॉरियर्स कह देते हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, जो कि किसी ना किसी वजह से इस हुकूमत को उस तरह फॉलो नहीं कर रही जिस तरह माजी में हुकूमतों को लोग फॉलो करते रहे हैं। तो चलिए आप ऑपोजिशन पॉलिटिकल जमात के सियासी मकासद को साइड पे रखें,
آپ ان کی جو دیگر پالیٹکس کی اسٹریٹجی ہے اگر اس سے ایگری نہیں کرتے تو ایک سیکنڈ کے لیے اگنور کرتے ہیں. لیکن وہ جو 15 سال کا، 16 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا نوجوان ہے جو کسی وجہ سے اس حکومت پہ اس طرح اعتبار نہیں کرتا جیسے ماضی کی حکومتوں پہ کرتا آیا، جس کو لگتا ہے کہ شاید اس کی آواز سنی نہیں جا رہی، یا گورننس سرکلز کے اندر جو ترامیم ہو رہی ہیں، خواہ آئینی ترمیم ہو خواہ قانون سازی ہو، اس میں غریب آدمی کی آواز کو کوئی جنبش نہیں مل رہی، اور اپنے کچھ مقاصد، سیاسی مقاصد کے لیے کچھ قانون سازی کا پرسپیکٹیو یا کم از کم امپریشن کریٹ کیا گیا. حکومت کو چاہیے کہ اس سینٹیمنٹ کے ساتھ انگیج کرے، رادر دین کہ کہے کہ یہ لوگ درست نہیں ہیں، یہ انتشار پسند ہیں، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے جوان ہیں، یہ پاکستان کے نوجوان ہیں. کل کو آپ نے انہی میں سے بیوروکریٹس بنانے ہیں، سیاستدان بنانے ہیں، افواج پاکستان میں لوگ جانے ہیں، جوڈیشری میں جانے ہیں. یہی لوگ ہیں جو پاکستان کے ٹیمپرمنٹ کو ڈٹرمن کریں گے. تو کیوں آپ ایسا ایک راستہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ان میں سے بہت سارے لوگ جو کسی وجہ سے سیاسی طور پہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ سیاسی اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی اختلاف کا کوئی منطق ہوگا اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں جس میں ان کو لگے کہ یہ حکومت ہمیں ریپرزینٹ ہی نہیں کرتی، یا ہماری آواز کو ایوان میں جو ہمارے کنسرنز ہیں ان کو نہیں پہنچا رہی. تو بصد احترام وزیر اعظم صاحب جتنی مرضی باہر کی محنت کرتے رہیں، سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، سوشل سٹیبلٹی، ہماری جو معاشرے کی سٹیبلٹی ہے، جب تک وہ نہیں ہوگی، جب تک عوام کو حکومت پہ اعتبار نہیں ہوگا، تو ایک ایسی کشتی جس کے اندر چھید ہو چکا ہو، اس میں جتنا مرضی پانی ڈالتے رہیں یا اس میں سے جتنا مرضی پانی نکالتے رہیں، وہ ڈوب جائے گی. آپ نے اس چھید کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے عوام کے کانفیڈنس کو ریسٹور کرنا ہے. بہت اچھا ہو کہ اگر حکومت اس طرف کچھ مثبت کارروائی کر سکے. حکومت اس طرف کوئی مثبت کارروائی کر سکے. عامر ضیاء صاحب، بار بار ہم یہ سنتے ہیں کہ جی کچھ رولز آف دا گیم جو ہے وہ طے ہونے چاہیے تاکہ کم از کم یہ جو ایک اسٹینڈ سٹل سچویشن آ جاتی ہے جس میں ملک آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا، اور اسپیشلی اکنامکلی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، اینڈ ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن. ایک ایگزسٹینشل کرائسس میں ہمیں جو ہے آئے روز یہ ہوتا ہے جی آج ڈیفالٹ کیے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. شکر ہے اس نہج سے تو ہم نکل آئے ہیں. بٹ اب جو مرضی کر لیں، جیسے ابھی ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، جب ابھی ایس سی او سمٹ ہوا، اٹ واز اے ویری سکسیزفل سمٹ، بٹ آپ نے دیکھا کہ جو فورن نیوز پیپرز ہیں، فورن نیوز آؤٹلیٹس ہیں، ان میں ہر جگہ لکھا ہوا جی اسلام آباد جو ہے وہ بند ہو گیا یا بند کرنا پڑا بیکاز پی ٹی آئی ٹل دا لاسٹ منٹ واز تھریٹننگ. جب تک ہم یہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ رولز آف دا گیم کچھ طے نہیں کریں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم جتنے مرضی بڑے سمنٹس کر لیں اٹ ول ڈیفیٹ دا پرپز؟ بیکاز جس انویسٹر نے باہر سے آنا ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ بند ہوا ہے، جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی اگر آپ کے پاس آپشن نہیں بچتی، آپ کو کرنا پڑتا ہے لاسٹ ریزورٹ کے طور پر، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے ہو جانی چاہیے تاکہ ہم ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا جو ایک موٹیو ہے وہ تو یہی ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی اس ملک میں آئے، یہ ملک آگے بڑھے، ترقی کرے. ڈاکٹر ماریہ، پہلے تو مبارک ہوں، میں پہلی بار آپ کے پی ٹی وی کے پروگرام میں شریک ہو رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سیٹ بہت زبردست ہے، اور مبارک کہ آپ ایک نئی جگہ پہ دوبارہ سیکنڈ اننگز ہے یہ آپ کی سیکنڈ اننگز ہے یہاں پر. جی اچھا، اب آئیے آپ کے دیکھیں، آپ کے سوال میں میرے خیال میں اچھا خاصا جواب بھی موجود ہے، اور پھر سعد صاحب نے بڑی میرے خیال میں کمپریہنسو طریقے سے بات کی کہ یہ تو بالکل طے ہے نا کہ آپ کتنے ہی ہم لوگ کوشش کر لیں، حکومت کتنی ہی کوشش کر لے، جب تک آپ کے یہاں سیاسی بحران کا خاتمہ نہیں ہوگا یا اس تاثر کا خاتمہ نہیں ہوگا کہ اس ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اس وقت تک آپ کبھی بھی مضبوط بنیادوں کے اوپر اپنی معیشت کو کھڑا نہیں کر سکتے. کیونکہ معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں سب سے زیادہ پالیسیز کے تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، رول آف لا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اچھا پھر ہم لوگ ہمیشہ سے یہ اب نئی ایک ٹرم چلی جیسے کہ پولی کرائسس ہے کہ دونوں کرائسس ایک دوسرے کو فیڈ کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جب معاشی بحران ہوگا اس کی وجہ سے جو ہے جب مہنگائی ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی معاشرے کے اندر جو ہے عدم استحکام آتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ قوتیں اٹھاتی ہیں کہ جو سیاسی طور پہ غیر مستحکم کرنا چاہ رہی ہیں ملک کو. تو ایک طرح سے جو معاشی مشکلات ہوتی ہیں وہ سیاست میں آپ کو منفیت ایک لا رہی ہوتی ہیں، اسی طرح جو سیاست کی منفیت ہوتی ہے وہ معیشت کے اندر منفیت میں ٹرانسفارم ہو رہی ہوتی ہے. تو بوتھ دا کرائسز آر فیڈنگ ون اینڈ ادر.
اب اس سے نکلنا کیسے؟ بالکل سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقتی کی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک پاکستانیوں کی بڑی تعداد، کثیر تعداد جو ہے اس کو شک شبہ ہو معاملات میں، اور ان کا آپ اعتماد جیتنے میں، خصوصاً نوجوانوں کا، پڑھے لکھے پاکستانیوں کا آپ اعتماد جیتنے میں ناکام ہوں، تب تو پھر مطلب ہے کہ ہم اس گاڑی کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ بلومبرگ کی رپورٹ ہے، سب لوگ اس کو کوٹ کریں کہ جی 3 برس میں 10 لاکھ پاکستانی، پڑھے لکھے پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ آج آپ جس بھی نوجوان سے بات کرتے ہیں تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح مجھے باہر کا ویزا مل جائے، اور ہمارے یہاں جو پاسپورٹ بنانے کی تعداد ہے وہ 20-25 ہزار ہماری کیپیسٹی ہے، وہ بڑھ کر مطلب ہے لوگ 50 ہزار کی ڈیمانڈ ہے کہ جی لوگ جو ہے اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے، پاسپورٹس کے لیے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری صرف حکومت سے زیادہ، میں پھر لفظ استعمال کروں گا، حکمراں اشرافیہ جو ہے وہ لوگوں کو اعتماد دینے میں کیوں ناکام ہے، اور اس کو کیا کرنا ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے جو ہماری ایک ہر وقت ایک رہتا ہے کہ بحران ہے اور کانفلکٹ سچویشن ہے، اس کو کسی طرح سے ہم ریزالو کریں۔ اس کا ایک بہت بڑا عنصر یقیناً پی ٹی آئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی ناراضگی اپنی جگہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوبہ بلوچستان میں وہاں کی دو جو میجر کانفرنس پارٹیز ہیں، بے شک ان کی نمائندگی کم ہوگی پارلیمنٹ میں، لیکن وہ ایک آواز ہے، وہ لوگ بھی ناراض ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی کے اندر جو نمائندہ جماعتیں ہیں وہ ناراض ہیں۔ سندھ میں یقیناً آپ کو ایک اوپری سطح کے اوپر لگے گا کہ جی چیزیں جو ہیں ٹھیک طرح سے چل رہی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کر رہی ہے اور ایم کیو حکومت کے ساتھ تھے، لیکن انڈر کرنٹس اگر میں بات کروں یہاں پر جو ہے وہ بھی اچھے خاصے منفی ہیں۔ تو حکومت کو پہلکاری کرنی چاہیے اس کام میں، کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ ہمیشہ بحالت جنگ نہیں رہ سکتے، اور پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جناب آپ بھی ہر وقت بحالت جنگ نہیں رہ سکتے، تو کہیں آپ کو مڈل گراؤنڈ تلاش کرنا ہے۔ اور مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم اس پہ مشورہ نہیں دے سکتے، کیونکہ لوگوں کو اگر وہ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ جی مبینہ طور پہ دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں اور ہمارا رائٹ چھین لیا گیا اور ہمارے لوگوں کو، قیادت کو جو ہے غلط سلط جیل میں ڈالا گیا، تو یہ حکومت کا کام ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرے۔ تو میرے خیال میں شروعات جو ہوں گی وہ تو میجر پولیٹیکل پارٹی سے ہوں گی، لیکن جو چھوٹے پلیئرز ہیں آپ کو ان سے بھی بات کرنے کا آپ کا فرض ہے۔ اختر مینگل بھی آپ سے ناراض ہیں۔ میں بھی کل ڈاکٹر مالک سے بات کر رہا تھا، بلوچستان کے بی این پی کے جو نیشنل پارٹی کے معاف کیجیے گا رہنما ہیں، مستونگ میں ان کے جاننے والوں کے لوگ جو ہیں مستونگ بلاسٹ میں ان کا جو ہے ڈیتھس ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو ایک برہانی کیفیت ہے۔ اور اس کے لیے ہم نقطۂ آغاز یہ کریں گے کہ جناب کہیں پہ رولز آف دا گیم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم طے کریں گے، وہ رولز آف دا گیم، لیکن اب حیرت یہ ہو رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آج کو کم کریں، مسلسل ایسی باتیں حکومت کی طرف سے ڈاکٹر ماریہ ہم دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جیسے اعلیٰ عدلیہ پہ بہت زور ہے، اب وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے وکلا کی بہت بڑی تعداد وہ کھو رہی ہے۔ چلیں 26ویں ترمیم ہو گئی تو پھر ذرا سا رک جانا چاہیے تھا، مگر پتہ چلا کہ مزید ترامیم لائی جا رہی ہیں، تو آپ بھی فرکشن بڑھا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں کچھ چیزوں کو فرکشن کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے، قانون سازی کے اندر آئینی ترامیم میں ایک براڈر کنسنسس کی ضرورت ہوگی۔ ذرا اپوزیشن کو سانس لینے دیں، جو ناراض آپ کے نیشنل فورسز ہیں ان کو منائیں، تو بہت سارے کام کرنے کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے، لیکن اس لڑائی میں آخری میں جملہ کہوں گا، طویل بات ہو گئی، کہ صرف ڈنڈے کا استعمال ضروری نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی مقامات میں انگیج بھی کرنا ہوگا۔ جو ان کے فٹ سولجرز ہیں ان کو مین اسٹریم پاکستان میں لانے کا بھی کوئی راستہ دینا ہوگا، اس کے بغیر جو ہے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ جی بیٹل آف دا ہارٹس اینڈ مائنڈس، بالکل۔ میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب، جس پہ انہوں نے ختم کی، جو سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں اس پہ، اب جیسے میں نے ابتدائیہ میں کہا، جو چائنیز ایمبیسڈر کے ریمارکس تھے گزشتہ دن کے، وہ کافی تشویشناک تھے، اسپیشلی بیئرنگ ان مائنڈ کہ ایک بڑے پروٹوکولز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں، ڈپلومسی کے پروٹوکولز بڑے فالو کرتے ہیں۔ ان کی اسپیچ ہو گئی تھی، پھر دوبارہ جو ہے وہ روسٹرم پہ آئے اور انہوں نے آ کے اس پہ جو ہے وہ کامنٹ کیا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک ہمیں جو سچویشن نظر آ رہی ہے، یہ ابھی سے نہیں، یہ کافی دیر سے نظر آ رہی ہے، جس پہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپریشن جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حد تک اگر بات کی جائے تو اگلے دن میرا گورنر صاحب سے انٹرویو ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں لیٹر لکھ رہا ہوں وفاقی حکومت کو، کیونکہ صوبائی حکومت کا نہ یہاں پہ جو ہے وہ ول ہے اور نہ ہی ان کی کانسنٹریشن کوئی نظر آ رہی ہے۔ ان چیزوں کو کس طرح لے کر چلنا چاہیے؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے یہ امن اس ملک میں جو آیا ہے اس کو حاصل کیا ہے، بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں، اور خدا نخواستہ ہم اگر اس راہ پر دوبارہ گامزن ہو گئے جو ہم جہاں سے گزر کے آ چکے ہیں، تو آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو تھنک کہ وہ کس قسم کا جو ہے وہ سفر ہوگا۔ ڈاکٹر ماریہ، دیکھیں ایک بات ہے کہ اس وقت واقعی ملک میں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی،
جتنے بھی چیف آرمی صاحب کوشش کر رہے ہیں، گرین پاکستان انیشیٹو کی، اس کے بعد SIF کی پرائم منسٹر پاکستان، کبھی قطر جا رہے ہیں، کبھی تو سعودی عرب جا رہے ہیں. ہی از ٹریولنگ اے لاٹ. یو کی ناٹ سکسیڈ انلیس آپ میں بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہو. بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کا سیکیور انوائرمنٹ. جو انویسٹر آئے گا اگر اس کو یہ پتا کہ میری انویسٹمنٹ سیف ہے اور میری جان بھی سیف ہے، دین دے ول کم اوپن ہارٹ اور وہ آ کے بزنس کریں. اب آپ کے سامنے یہ انوائرمنٹ ہے. بھی یہ عامر جیسا بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. دیکھیں اس کے لیے سب سے پرائم رسپانسبلٹی ہے حکومت وقت. دے ہیو ٹو انشور کہ وہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل کنسنسس لے کر آئے. پولیٹیکل مینیفیسٹو ہر ایک کی ڈفرینس ہوتی ہے، بالکل کرٹیسائز کریں جتنا مرضی کریں. سرٹن نیشنل ایشوز پر the whole nation, the whole political parties have to be on the one side, and that is the interest of Pakistan. جہاں ایشو ہے اب آپ کے سامنے KPK میں آپریشن ہو رہے ہیں اور بلوچستان میں دونوں. KPK میں دیکھیں تو نہ PTI کہتی ہے کہ وہاں ہم اس سے سپورٹ کریں گے، ANP کہتی ہے ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کے مولانا صاحب رحمان کے ساتھ. دین ہاؤ ول یو سکسیڈ؟ آپ ان کی عام فورسز سول فورسز کریں گے بالکل ٹھیک ہے. لائف اور فیملی سچویشن ہے. پاکستان کے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ بلوچستان میں امن کریں اور افغانستان سے بات کریں. افغانستان پیسفل مینس سینٹرل ایشیا، اس کے بعد افغانستان پیسفل کنیکٹیوٹی. FCO کا جو مین ٹارگیٹ ہے بلوچستان، اینڈ دین یو گو ٹو وادرفورڈ، ساؤتھ افریقہ، مڈل ایسٹ. ہول ورلڈ مارکیٹ از اویلیبل ٹو. اس کے لیے ہم نے چائنیز کو ایک بیسک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، ویری اپسیٹ بیکاز دیکھیں چائنیز بھی مار رہے ہیں نا، وہ پاکستان کو بھی نہیں مار رہے ہیں، یورپین کو بھی نہیں مار رہے ہیں. ویری کلیئر دے ڈونٹ وانٹ کہ فیوچر کمپلیٹ ہو، گوادر پورٹ آپریشنائز ہو اور ہم اکنامک ترقی کریں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسلامک ملکی ہیں، ہم نیوکلیئر ملکی ہیں، ہماری فوج بھی بیٹل ہارڈن ہے، ہماری ایجوکیشن بہت اچھی ہے، اور اکنامک ترقی کریں، اپنے فیصلے بھی ملک کی مفادمت کریں گے، مفادات میں کریں گے. یہ ہونے چاہتے ہیں. دس از دا ایشو. اس کو ہم نے پوری قوم کو ایک سے آگے ہم نے کرنا ہے. اور ڈائریکٹ ہو بھی فوج امام کو ڈیوائس کو خلیج پیدا کرو اور اس کے بعد اپنے جو نیریٹو کو کامیاب کرو. تو اس کے لیے جب ہم کہتے ہیں اپنے استحکام ساروں نے اور راستے وداؤٹ الیونگ جو ہے کہ یہ آپریشن ہے کہ اٹ از جسٹ تھا کہ اس کی کیپیسٹی امپروو کر کے ہول نیچر ایلیمنٹ اور نیشنل پاور وہ سارے استعمال ہوں گے اور مل کے اس کو ڈیفیٹ کریں. اکیلی فوج کی وجہ سے مارتی رہے گی. برگیڈیئر صاحب قطع کلامی کی معافی، آپ کی آڈیو میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. برگیڈیئر صاحب اگر آڈیو فکس کر دیں برگیڈیئر صاحب کی تو آئی گو ٹو سعد اینڈ آئی ول کم بیک ٹو برگیڈیئر صاحب. سعد جس طرح بات ہو رہی ہے کنڈیوسو سیکیورٹی انوائرمنٹ کی، اور جس طرح ابھی دونوں مہمانوں نے اس بات پہ کنسنسس ہے کہ یہ ایک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈنڈے سوٹے سے جو ہے وہ کرنا ہے، اٹس اے وار آف دا ہارٹس اینڈ مائنڈس. ہیونگ سیڈ دیٹ جو اس وقت فرنٹ لائن صوبے ہیں، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، جیسے بریگیڈیئر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، وہاں سے آواز ہے کہ جی ہم تو اس میں نہیں، ہم نہیں کریں گے، بیکاز آٹومیٹکلی لگ جاتا ہے کہ شاید ہمیں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وی آر رسپانسبل فار دس. تو وہاں پہ وہ اس وقت کنسنسس نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے حکومت کو کنسنسس بلڈ کرنے کا؟ ہم ایک MPC کی بات سنتے آ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ابھی اس نوعیت کا آپریشن نہیں ہے، اس نوعیت کا ہے، بٹ نان دا لیس جو مرضی ہو اس وقت وہاں پہ وہ ول بھی نہیں ہے آپ کی. وہاں پہ ان کو وہ کیپیسٹی کی تو بات الگ ہے، ول بالکل وہاں پہ نظر نہیں آ رہی اس وقت. دیکھیے اگر ہم ڈاکٹر صاحبہ پچھلے 20-25 سال کے اوپر نظر دوڑائیں تو پاکستان نے ایک ایسے وقت کے اندر جنرل مشرف صاحب کے ٹائم کے اوپر بھی ایک دہشت گردی کے خلاف انہی علاقوں میں جنگ لڑی، KP کے اندر، بلوچستان کے اندر، دیگر جگہوں پہ، اور جمہوریت بھی نہیں تھی، عوام کی منتخب حکومت بھی نہیں تھی، ایک آمریت کا دور تھا، لیکن عوام کو ٹرسٹ تھا گورنمنٹ پہ. عوام کو لگتا تھا، یا ایک بہت بڑی میجورٹی عوام کو لگتا تھا کہ یہ حکومت آپ کے میری بہتری کے لیے کام کرے گی، ہماری جان و مال کے تحفظ کے لیے کام کرے گی، ہمارا بیسٹ انٹرسٹ ان کے ہارٹ میں ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد 10 سال کا پیریڈ آیا، 10-12 سال کا پیریڈ آیا. 2008 کے بعد جب جنرل مشرف کی حکومت ختم ہوئی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ اتنے مشکل وقت سے پاکستان گزرا. سوات کا آپریشن ہوا، APS پشاور جیسے ایونٹس بھی ہوئے، اور حکومت اس کی سیاسی مخالفت بھی موجود تھی. پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی مخالفت بھی موجود تھی، پیپلز پارٹی کی سیاسی مخالفت بھی موجود تھی،
लेकिन बेशतर आवाम को इस बात पे यकीन था कि रियासत और हुकूमत हमें ऑन बोर्ड लेके हमारी प्रोटेक्शन के लिए कोई काम कर रही है। तो ख्वाह आमरीत का वक्त हो, जमहूरियत का वक्त हो, सवात के लोगों ने भी सपोर्ट किया ऑपरेशन को, मोमन में भी किया गया, वजीरिस्तान के अंदर भी किया गया, और आवाम ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत के साथ मिल के दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला किया। लगता ये है बज़ाहिरन कि इस वक्त की हुकूमत क्योंकि इंगेज नहीं कर पा रही, ना केपी के यूथ को ना बलोचिस्तान के यूथ को, पॉलिटिकली इंगेज नहीं कर पा रही, कोई एतमाद अपना कायम नहीं कर पा रही, बल्कि जब भी हुकूमत के कुछ लोगों से बात होती है तो कभी वो केपी के बारे में कोई बात कर देते हैं, कभी वो इसी यूथ को बलवाई कह देते हैं, कभी कोई और बात हो जाती है। जब तक इंगेज नहीं करेंगे, जब तक आवाम को, यूथ को ये यकीन नहीं होगा कि हमारी सियासी मुखालफत एक तरफ, कोई बात नहीं, हम आज की हुकूमत के हक में हैं, खिलाफ हैं, से वो तो सियासत चलती रहेगी, लेकिन सियासत, हुकूमत और रियासत मेरी बेहतरी के लिए, मेरे बच्चों की बेहतरी के लिए, मेरे घर की बेहतरी के लिए चाहती है कि हम यहाँ पे एक ऑपरेशन करें। जब तक ये एतमाद जो आमरीत के वक्त में भी रहा, जमहूरियत के वक्त में भी रहा, जब तक हमारी मौजूदा हुकूमत पॉलिटिकल एंगेजमेंट के थ्रू, सॉफ्ट एंगेजमेंट के थ्रू इन इलाकों में अपना ट्रस्ट अपना कायम नहीं कर सकेगी, उस वक़्त तक इलाके के इन मुतल्लिका इलाकों के लोग हुकूमत को भी शक की निगाह से देखेंगे, हुकूमत के जो दीगर आर्म्ड एजेंसीज़ हैं उनको भी शक की निगाह से देखेंगे। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी एक ऐसी फ़ौज है, हमारी एक ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसने, दुनिया सब ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इंटरनल जंग नहीं जीती जा सकती, हमने जीत के दिखाई। अभी रिसेंटली हमने जो डॉलर के रेट्स की एडजस्टमेंट है, हमारी रियासत ने अपनी मिलिट्री फोर्स के थ्रू जो स्मगलिंग रोकी, डॉलर को मुस्तहकम किया। हमारी जो काइनेटिक फोर्स है वो तो अपना काम कर रही है, इस तरह के तमाम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल फोर्स है, आपकी हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात की हुकूमत है बलोचिस्तान के अंदर, वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात की हुकूमत है बलोचिस्तान में, तो क्यों बलोच अवाम के साथ इंगेजमेंट, सॉफ्ट इंगेजमेंट नहीं हो रही? आपने 10 बातों के ऊपर अभी रिसेंटली देखा कि चीफ मिनिस्टर केपी के साथ प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर सब ने इंगेज किया, इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पे गए, एक पूरी सेटलमेंट हुई। तो क्यों ये वाली इंगेजमेंट रोज़मर्रा की बुनियाद पे पॉलिटिक्स के अंदर आवाम के साथ नहीं हो रही? जब तक लोगों को एतमाद नहीं होगा कि ये सियासी सॉफ्ट इंगेजमेंट हमारे हक में है, तो लोग जो काइनेटिक ऑपरेशन है, जो फोर्स का ऑपरेशन है, उसके ऊपर उसको शक की बुनियाद से इसमें साथ एक और चीज़, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी चलती हूँ, बट इसमें एक और चीज़, वफाकी हुकूमत को जहाँ अब ये देखें कि इंगेज, जैसे चीफ मिनिस्टर केपी को इंगेज किया, एपिक्स कमेटी में वो मौजूद हैं, उनको सारा बताया कि जी इस तरह ये चीज़ें चलनी हैं, वो वहाँ पे वो कमिटमेंट दे देते हैं। बट आई ऑल्सो फील दैट किसी हद तक पीटीआई की हुकूमत, पीटीआई के नुमाइंदगान जो हैं, जो उनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनके हाथों हॉस्टेज भी हैं। अगर वो एक चीज़ कमिट करके आ जाते हैं तो इस वक्त ये लगता है कि अच्छा ठीक है, ये तो वफाक की बात मान ली, ये तो शायद दुश्मन की बात मान ली, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। वो उसमें मैं गुजारिश करूं कि ये जो है कि दुश्मन की बात मान ली, ये आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया कि क्या वजह है कि जो कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको आपने कहा, ख्वाह वो एक्चुअली पीटीआई का हिस्सा हों या वैसे ही कहीं पे अपने घर में बैठे यूथ हों जिनकी कोई वाबस्तगी हो, कोई एम्पैथी हो पीटीआई के लीडर के साथ, वो क्यों हुकूमत को दुश्मन देखती है? क्या वजह है? क्या वजह है कि वो अपनी पीटीआई की गवर्नमेंट को कहती है कि अगर आपने वफाक के साथ बात की तो आपने दुश्मन के साथ बात कर ली? आप जो पीटीआई गवर्नमेंट ब्लैकमेल हो जाती है और इस बात से ब्लैकमेल हो जाती है। क्यों ना वफाकी हुकूमत, जिसका एक माँ की तरह का रोल होता है, जिसका काम होता है कि कोई गलती भी कर दे तो वफाकी हुकूमत का सॉफ्ट एंटरप्राइज, प्राइम मिनिस्टर साहब की सॉफ्ट इनिशिएटिव्स के साथ वो लोगों से इंगेज करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल करें, कहें कि हमारी सियासी मुखालफत हो सकती है लेकिन हम आपके हक, ये काम है हुकूमत का, ये तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। But then the onus lies on both the governments, जी provincial and जी बिल्कुल federal. लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी इस्तदा कि अगर हुकूमत अपने सियासी बयान के अंदर
भाई वो तो चले कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, गुमराह हैं, उनको नहीं पता, वो कहीं भटक गए। भाई आप तो हुकूमत है ना, आप तो उनको दुश्मन ना करार दें, आप तो उनके साथ कोई इंगेजमेंट करें, कोई केपी की यूथ के साथ इंगेजमेंट करें, बलूचिस्तान की यूथ के साथ इंगेजमेंट करें। अच्छा, अफवाज पाकिस्तान अपने लेवल पे ये इंगेजमेंट्स कर रही हैं, डेवलपमेंट वर्क्स कर रही हैं, स्कूल्स बना रही हैं, हॉस्पिटल्स बना रही हैं, वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर रही? जब तक ये हुकूमत इंगेजमेंट नहीं करेगी, सॉफ्ट इंगेजमेंट, तब तक आवाम का इसी तरह का इसी पॉइंट को मैं ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर साहब के पास लेके जाऊंगी। विल बी राइट बैक, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि वफाकी हुकूमत पे बहुत सा ओनस जो है वो है कि जो यूथ है या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके नुमाइंदगान हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको इंगेज करें। ब्रिगेडियर साहब, यही पॉइंट आपकी तरफ लेके आती हूँ। पॉइंट बिल्कुल वैलिड है एंड आई एग्री इन प्रिंसिपल, बट हैविंग सेड दैट हमने देखा एक विशियस साइकिल है। जैसे कि अभी मैंने एपिक्स कमेटी का जो है वो हवाला दिया, सीएम केपी के एक चीज़ कमिट करके आते हैं, बाहर आके उनका टोन टेनर बिल्कुल बदल जाता है। वो लगता है उनको कि अगर मैंने चीज़ों पे कमिट कर लिया तो क्योंकि वहाँ से जो इनकी जो सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है या जिनको हम कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, वहाँ से क्योंकि प्रेशर आता है तो वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी ऐसे बयानात देना शुरू कर देते हैं जिससे लगता है कि कोई शायद माजरत के साथ मौला जाट की फिल्म चल रही है, जिसकी वजह से माहौल और ज़्यादा जो है ना वो गर्मा जाता है। इस पे पर क्या आप नहीं समझते कि जो वफाकी हुकूमत में तो ओनस है ही, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है उसको भी अपना रोल अदा करना चाहिए, उसको भी अपने लोगों को इंगेज करना चाहिए ताकि टेम्परेचर्स नीचे आ सकें? देखिए, इसमें बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक जो हाई पिच पे ले गए बनी पाएगी पीटीआई, और उन्होंने लोगों को इतना उकसाया और इतना इंतजार में लिया कि वो जो बदतमीजी जो होता रहे, रिस्पेक्ट नहीं रही यूथ के अंदर, विच हैज नेवर हैपेंड, whether it is against government, individuals, even to an extent कहीं पर आप मुसल्लह अफवाज के खिलाफ भी देखें, दिस इज वेरी सीरियस। यही तो हमारा दुश्मन चाहता था, जो हमने इनएडवर्टेंटली यही कर दिया। सेकंड, अगर देखें किसी मुल्क में भी, इवन पाकिस्तान में, चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके, he is executive chief executive of a province. Now he doesn't have to lead all the time, leave his office and he is doing a political profession कर रहे हैं, ये करें, ये वहाँ की सूबाई जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज टू डू द जॉब ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। अवाम ने आपको सिलेक्ट किया है उनकी हुकूमत चलाने के लिए, उनको या अपने फलाह बहबूद करनी है, उनकी कानून से भी अच्छी करनी है, उनके लिए बहुत और चीज़ें करनी है जो आप नहीं कर सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड, देखें इसके साथ जो प्रॉब्लम हमारी हो रही है वो ये है कि अब गवर्नमेंट को थोड़ी सी स्पेस देने की जरूरत है। आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपकी यूथ देखें, पहले होता था पीपल्स पार्टी पीएमएल, यूथ डिवाइडेड होती थी, नाउ यूथ इज गोइंग टर्निंग टुवर्ड्स अदर साइड, सारी पार्टी से निकल रही है, दैट इज वेरी डेंजरस। ये यूथ जो 65% है आपकी, आप उसको वन साइड पे लेके जा रहे हैं। फाइंड लुक, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी जो गवर्नमेंट है, वो क्या, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, प्लीज जेल देम टुगेदर, उनको इंसेंटिव ऐसे दें, आप कोई काम ऐसे करें। आप मुझे बताइए ना, अगर आज अवाम को पॉलिटिकल जो फेडरल गवर्नमेंट है इतना रिलीफ देती है कि उनके कारोबार भी चलते हैं, महंगाई भी कम हो जाती है, महंगाई इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल कमांड 200 रुपये के टमाटर किलो मिलता है, उसके बाद उनके पास और बच्चों की तालीम नहीं, जो बाहर जा रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही, यंग ब्रेन ड्रेन आउट हो रहा है। इसके लिए क्या हम प्लानिंग करें? जो 2 साल, चलो 1 साल और प्लानिंग करें, देन से हम अब ये कर रहे हैं। आपके सामने आप 1500 अरब रुपया अगर आप डेवलपमेंट फंड पे रखते हैं, 2100 अरब रुपया आप देते हैं एक्टिविटीज को, यहाँ पर फाइंड अ सोल्यूशन। पहले अवाम को रिलीफ दें, बिजली, पेट्रोल, ये चीजें सस्ती करें ताकि आप दुनिया के एक्सपोर्ट को भी फाइट कर सकें। अब इंडस्ट्री बंद हो रही है, जब इंडस्ट्री बंद होगी बेरोजगारी होती जाएगी, फिर लोग करेंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इतना अवाम को रिलीफ दें कि लोग पीटीआई से दूर होते जाएं और वो सोचें यस दिस इज द गवर्नमेंट, ये वाकई में नजर आ रहा है और हमें 1 साल में और नहीं जहाँ हम खामोश रहते देखें क्या हमारी हुकूमत करेगी। यू हैव टू डेवलप द कॉन्फिडेंस। कोयटा के लिए
آپ کی جتنی وہاں پر نیشنل پارٹیز ہیں ان سے انٹریکٹ کریں, آپ ان کو وہاں پہ لے کے وہ مسئلے وہاں کے حل کرنے کہاں سے آپ سامنے نہیں کریں گے. اب گو ٹو کوئٹہ, سٹ ڈاؤن, ورک آؤٹ. یہ ڈاکٹر مالی جیسے لوگ ماڈریٹ ہیں ان سے بات کریں, اس طرح KPN کی بات کریں, اور پھر عزم استحکام کے لیے جب آپ بات کرتے ہیں پلیز برنگ ایوری ان کا بریف کیمرہ بریف کر دیں, سمجھائیں کہ بڑی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا ہے, حالانکہ یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. فوج تو دے رہی ہے, فامی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم تو لڑیں گے, ہم نے مارنا ہے, چھوڑنا نہیں, بالکل ٹھیک, لیکن with the support of the government and the people of Pakistan, that's what you needed. یہ چیزیں آپ کو اسٹریٹجی بنانی, اور پھر منسٹرز کے پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ اگینسٹ ایک پارٹی کے نہیں ہیں. آپ ان کو ڈونٹ پرووکیٹ, جلدی پہ پانی ڈالیں, ڈونٹ پٹ فائر, آپ نہیں لگائیں. دس از واٹ از دا نیڈ آف دا ڈے. آپ کے روز منسٹرز ہوتے ہیں, وہ آج کل لگتا ہے کہ میں کل سن رہا تھا, ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ یہ بھاگ گئے پولیٹک, وہ یہ ہو گئے, پھر آج کل تو اور سارے اکٹھے آ جائیں گے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو کریٹ پرابلم فار دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ فار دا کمیونٹی. انسٹیڈ آپ اسٹیبلشمنٹ کو امبیرس مت کریں. پلیز ڈو سم تھنگ ایکسٹرا فار دا پیپل آف پاکستان فار وچ یو ہیو بین سلیکٹڈ. لوگ سب چیزیں بھول جائیں گے اگر آپ ان کو عوام کو دے دیں گے. سب کچھ انٹرٹوائنڈ ہے, سب کچھ اکنامک اسٹیبلٹی سے جو ہے وہ انٹرٹوائنڈ ہے, انٹرٹوائنڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جو ہے ان کا گٹھ جوڑ ہے, اور ایک کے بغیر دوسرا جو ہے وہ ناممکن ہے. میں عامر ضیاء صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. کل اب جو نیشنل اسمبلی کا سیشن بلایا گیا اگین, اس میں ابھی سے چہمہ گوئیاں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جو ججز کی تعداد ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں کچھ, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ہے وہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ مزید جو ہے وہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں, جس میں ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھائے جانے کا جو ہے وہ امکان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے, جو کیونکہ بڑی مشکل سے ابھی 26ویں ترمیم جو ہے وہ ڈائجسٹ ہوئی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے پولرائزیشن مزید بڑھے گی, یا وہ جو اس وقت الزام تراشی جو اپوزیشن کر رہی ہے اس میں مزید جو ہے وہ شدت آئے گی؟ اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو پولرائزیشن ہے وہ مزید بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہماری اس حکومت کو بھی اور ماضی کی حکومتوں کو بھی بہت زیادہ توجہ ہماری رہتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف. میں پلڈیٹ کا کچھ ڈیٹا دیکھ رہا تھا, بڑی دلچسپ انہوں نے بات بتائی کہ 23 ترامیم ہوئی, 2 اپنی زندگی نہیں دیکھ سکیں, مطلب وہ ہو نہیں پائیں. تو 23 میں سے جتنی ترامیم تھی اس میں سے 56% جو ہیں وہ ترامیم کی گئیں جو کہ اعلیٰ عدلیہ کے متعلق تھیں, 56%. اس کے مقابلے میں انہوں نے بھارت سے موازنہ کیا کہ وہاں پر کوئی 110-11 کے قریب جو ہیں ترامیم کی گئیں, اور ان میں سے صرف 10 کا تعلق جو تھا یا 11 کا تعلق جو تھا وہ عدلیہ سے تھا, یعنی کہ 11% یا 10% کے قریب. تو ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری حکومتیں کیوں, مطلب ہے کہ اگر یہ واقعی عوام کی زندگی میں سہولت چاہتے ہیں تو یہ لوور کورٹ کو ریفارم پہلے کریں. یہ ہائی کورٹ کے اندر, ہر آپ ہائی کورٹ کی بات کریں وہاں پہ بہت ساری جو ہیں ویکینسیز جو ہیں خالی پڑی ہیں, ججز موجود نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ توجہ نہیں دے رہے. تو پھر لوگ سوال کریں گے کہ کیا ان کا انٹینشن کیا ہے, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اور جب کو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ مزاحمت ہو رہی ہے, وکلا برادری تقسیم ہوئی بھی ہے, آپ کو سیاسی مخالفت ہو رہی ہے, تو ذرا سا جیسا آپ نے اچھی بات کی کہ بڑی مشکل سے 26ویں ترمیم ذرا سی ہضم ہوئی تھی, تو آپ مزید ایک پرووک کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ملک میں استحکام آئے گا. حکومت کو چاہیے تھا, یا تو خیر ہم کیا مشورہ دینے والے ہوتے ہیں, ان کا حق ہے کہ قانون سازی کریں, لیکن قانون سازی جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کسی ادارے کے اوپر حاوی ہو جائیں. ہمارے یہاں یقیناً جمہوریت ہے, لیکن جمہوریت کا یہ بالکل غلط تشریح ہوگی کہ جناب عدلیہ جو ہے اس کی جو انڈیپینڈنس ہے, اس کی جو امپارشیلٹی ہے, اس کی جو اٹانومی ہے, اس کو کہیں سے آپ کمپرومائز کریں. تو بار بار جو آپ کو اس میں قوانین میں تبدیلی لانی پڑ رہی ہے, وہ کیا وجہ ہے؟ تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اور میرے خیال میں حکومت اس پیمانے پہ لوگوں کو مطمئن کرنے میں ناکام ہے. جو ہم لوگ بار بار اس طرف آ رہے ہیں نا کہ نوجوان ناراض ہے, پڑھا لکھا پاکستان آپ سے ناراض ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ بلاک کی کمی ہے, اور لوگوں کو بھروسہ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی محدود سیاسی فوائد کے لیے جو ہے آپ جتنی قانون سازی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, جب سے یہ حکومت آئی ہے, یا اس سے پہلے شہباز 1 کا جو دور حکومت تھا آپ یاد کیجئے, اس میں متنازع قسم کی نیب کی ترامیم کی گئیں, اور نیب کے حوالے سے لوگوں کو یہی بات کر رہے تھے کہ کیا اس سے ذاتی یا خاندانی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, خاندانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی ایک شور مچا تھا اس بات پہ.
اب جو ہو رہی ہے عدلیہ کے اوپر تو اس کا بھی اسی طرح کی تاثر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں ذرا سا پھونک پھونک کے قدم لیں اور پہلے اگر یہ ذرا سا آنچ کو کم کریں, مہازارائی کو کم کریں, ڈیفیوز کریں پولیٹیکل سچویشن کو, اور کچھ معاملات پی ٹی آئی سے, مطلب ٹھیک ہے پی ٹی آئی ادھم کرتی رہے لیکن کچھ آپ کو معاملات طے کرنے پڑیں گے, اور پی ٹی آئی کو بھی طے کرنے پڑیں گے کہ جناب یہ ہمارے نئے رولز آف دا گیم ہے. ایک بات جو بہت, مجھے اگر اجازت دیں 1 منٹ اور لوں میں, کہ یہ بہت بات ہوتی ہے کہ جی سوشل میڈیا. میری کل ایک پی ٹی آئی کے ساتھی سے بات ہو رہی تھی, ان کے کسی رہنما سے کراچی میں, تو انہوں نے کہا جی ہمارے کوئی اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے, لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے خود سے کر رہے ہوتے ہیں, ان کی خود اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ انہیں ڈاکٹر ماریہ کے متعلق انہوں نے اپنا اوپینین بنا لیا, سعد صاحب کے متعلق بنا لیا, میرے یا کسی ایکس وائی زیڈ کا, اس کے اوپر وہ بمبارڈمنٹ کرتے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے. بمبارڈمنٹ ہوتی ہے تو اس سے اگر حکومتیں جو ہے پریشر لینا شروع کر دیں یا اس سے اپنی جو ہے وہ طرز عمل بدلنا شروع کر دیں, جیسے کہ گنڈا پور صاحب کے کیس میں نظر آتا ہے, تو پرابلم تو وہاں آتی ہے نا پھر. دیٹس دی ایشو. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کی سینٹرل لیڈرشپ جو ہے وہ اندر ہے, اور ظاہر ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کس طرح کی جماعت ہے. پی ٹی آئی ابھی میں پہلے سے کہتا ہوں کہ بہت بڑا فین کلب ہے, کوئی وہ بہت ہی مضبوط تنظیم نہیں ہے, اور جو بھی ان کی فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ ہے, یہ جو بھی طاقت لیتی ہے وہ اس آدمی سے لیتی ہے کہ جو جیل میں ہے. تو یہ اگر ہم اس ڈائنامکس کو سمجھیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی جو انسیت ہے یا جو بھی ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی کے ورکر کا, وہ تو ادھر ہے. تو گنڈا پور کو بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے, جو بھی ان کا ایکس وائی زیڈ ہے, بار بار پروف کرنا پڑتا ہے کہ دے آر لوئل ٹو دا واٹ ایور از دا کاز, جو بھی آپ کو کنولیوٹیڈ لگے, آپ کو اچھا لگے, برا لگے. تو وہاں پر یہ رائٹ, عامر صاحب سعد کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, بیکاز ابھی جو بات ہو رہی ہے, ترمیم کی بات ہو رہی ہے یا پہلے ہو رہی تھی, تو فوکس جو ہے وہ یہ تھا کہ شاید لائر باڈیز جو ہے نا وہ ان کو روک لیں گی, اور لٹمس ٹیسٹ اس کو کہا جا رہا تھا, بار الیکشن جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اور اس میں ایک آ گیا کہ جی حامد خان گروپ, آپ کو پتہ ہے کیا وہ ایجنڈا لے کے چلے ان کو, تو یہ پھر الزام لگنا شروع ہو گیا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں ملی, ان کے کینڈیڈیٹ کو وہاں سپورٹ نہیں ملی. سو از دا لائر, آر دا لائرز ایکچولی ڈیوائڈیڈ آن دس, یا آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل افیلیشنز آ چکی ہیں کہ دیٹس ناٹ دا کیس اینی مور. آپ نے ڈاکٹر صاحبہ بالکل درست نشاندہی کی, اور میں اس کو تھوڑی سی بات آپ کی اجازت سے اس کا جواب دینے سے پہلے, عامر صاحب نے جو بات کی وہ بڑی ضروری تھی, میں اس پہ کامنٹ کر سکوں. عوام اب صرف اخبار پڑھ کے, اب وہ وقت گزر گیا 90 کی دہائی کا جب 2 اخباریں پڑھ کے عوام اپنا مائنڈ میک اپ کرتی تھی کہ حکومت کیسے ہے. جب پچھلے 2 ڈھائی 3 سال کے اوپر دیکھیں کو عوام دیکھتی ہے, تو جیسے ابھی عامر صاحب نے نشاندہی بھی کی, تو نظر یہ آتا ہے کہ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت کے اندر آپ نے صرف وہ قانون سازی کی جو کہ نیب کے قوانین کے تھرو آپ کو ریلیف دیتی تھی اور آپ کے مخالفین کو پھنساتی تھی. وہ قانون سازی پہلے ٹرم میں ہوئی, اور جب سے آپ کو تھوڑا سا خان صاحب نے اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ جو فائدہ اٹھایا بعد میں, جی فائدہ اٹھایا, چیلنج بھی کیا اور فائدہ بھی. اور دوسری طرف آپ نے سیکنڈ ٹرم کے اندر بظاہراً لگتا یہ ہے کہ جوڈیشری کے مطابق سب سے زیادہ قانون سازی کی, خواہ وہ پروسیجرز کا پہلا ایکٹ ہو, پروسیجرز کا دوسرا آرڈیننس ہو, اب تیسرا ایکٹ ہو, 26ویں ترمیم ہو. تو آپ ضرور کیجئے, آپ کا حق ہے اس طرح کی قانون سازی کرنے کا, لیکن عوام دیکھتی یہ ہے کہ وہ ہمارے فائدے کی قانون سازی کدھر گئی. جس وجہ سے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کا ریفارم کدھر گیا, وہ ایجوکیشن کا ریفارم کدھر گیا, وہ غریبوں کے ریلیف کی لیجسلیشن کدھر گئی, وہ عوام کے اوپر ریکاورڈ نیب کی منی ان کے قدموں میں نچھاور کر دینے کی لیجسلیشن کدھر گئی. ابھی تک آپ نے جتنی لیجسلیشن کی ہے وہ پاور کو پروٹیکٹ کرنے کی لیجسلیشن ہے, جس وجہ سے اس طرح کی چیزیں عوام سوال پوچھتی ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہے. آپ نے لائرز کی بات کی, میں اس میں بڑی بریفلی گزارش کروں کہ ہم جب اس فیلڈ میں آئے تو بتایا گیا کہ پاکستان کی تاریخ کا جو بھی وقت ہو, خواہ ایوب خان صاحب کا وقت ہو جب کوئی قانون سازی اوپر نیچے ہوئی تو وکلا تنظیموں نے کسی سیاسی وابستگی کو قطع نظر رکھتے ہوئے موومنٹ چلائی, بھٹو صاحب کے ٹائم پیریڈ پہ چلائی, ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پیریڈ پہ چلائی, مشرف صاحب کے ٹائم پیریڈ پہ چلائی, اور وہ تمام وکلا حضرات, آپ اعتزاز احسن صاحب کی اگزامپل لے لیں جو لاسٹ لائرز موومنٹ پہ تھے, وہ حالانکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور وہ جوڈیشل موومنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف چل رہی تھی, لیکن وکیلوں نے اپنی سیاسی وابستگی نہیں, اپنی قانونی اور آئینی وابستگی کی وجہ سے موومنٹ چلائی. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ افتخار چودھری صاحب کی لائرز موومنٹ کے بعد
पिछले 15 साल में जो हमारी बार काउंसिल्स हैं, जो माजी में सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कानून और आइन की वाबस्तगी को देखती थीं, जिस वजह से उनका इस तरह का प्रेशर था, अब के वकला हजरात नून लीग के वकील, पीपल्स पार्टी के वकील, तहरीक इंसाफ के वकील दीगर वकीलों में तकसीम हो गए हैं। तो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक लेजिस्लेशन करती है तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अगर उनकी फेवर के वकील हैं तो वो कहते हैं हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अगर इस्लामाबाद बार के वकील उनके मुखालिफ वकील हैं, पीटीआई के वकील हैं, तो वो कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक वकला हजरात, और मैं बतौर वकील ये कह रहा हूँ, जब तक वकला हजरात आइन और कानून के पर्सपेक्टिव में अपनी सियासी वाबस्तगी को छोड़ के, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की वाबस्तगी को छोड़ के एतजाज़ एहसन साहब की तरह कानून की वाबस्तगी के साथ खड़े होंगे, मुनीर मलिक साहब की तरह, दीगर इस तरह के लोगों की तरह, जब तक वकला वापस आइन और कानून के साथ अपना ओथ रिन्यू नहीं करेंगे, तब तक आप देखेंगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने कोई कानून साजी की तो उनके ग्रुप चुप कर गया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने की तो उनका ग्रुप चुप कर गया। ये हमारे अदली और कानून के निज़ाम के लिए भी अच्छा नहीं है। वकला बैस्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के, हमारे जमहूरी जो आइन के अंदर तहरीर शुदा हैं उनको प्रोटेक्ट करना वकला तंजीमों का काम है। अगर आप सियासत में बट जाएंगे, अगर आप सियासी वाबस्तगी के ऊपर या पीटीआई के हो जाएंगे या नून लीग के हो जाएंगे, तो जो अवाम को बार से उम्मीद है कि ये किसी भी सियासत के अलावा कानून और आइन की हिफाजत करेंगे, वो उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही है, जिस तरह के इस्तफाक में देखा। तो इसका मतलब कि अभी भी कोई ज़्यादा शोर आपको नहीं नज़र आता कि अगर इसमें कोई प्रैक्टिस गो के आई मस्ट से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब आया था, जो पहली दफ़ा आया था, तो उसमें क्योंकि इतने ज़्यादा सुओ मोटो की एक जो है वो लगी हुई थी, आई थॉट दैट वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। देखिए, यू राइट, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि जुडिशल सिस्टम का रिवैम्प होना चाहिए, उसका रिव्यू होना चाहिए, हम सब इस पे एग्री करते हैं। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के तहत बेंच फॉर्मेशन की बात हो या जुडिशल अपॉइंटमेंट प्रोसेस की हो या आर्टिकल 209 के नीचे जुडिशल रिमूवल प्रोसेस की हो या 184 की जुरिस्डिक्शन की हो, इस पे बहस होनी चाहिए। लेकिन अगर बहस सियासी मकासद के तौर पे होगी और उस बहस को वकला हजरात अपनी सियासी वाबस्तगी की वजह से या सपोर्ट करेंगे, अपोज करेंगे, तो अवाम का एतबार उठ जाएगा। इस बहस को अवाम और जमहूर के बेहतरी के लिए होना चाहिए और वकला तंजीमों को अपनी सियासी वाबस्तगी के बगैर से लाताल्लुक होके उसको आइन के टच स्टोन पे एनालाइज करना चाहिए। आइन के टच स्टोन पे एनालाइज करना चाहिए। ऑन दैट नोट वी विल हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम। साथ साथ बहुत शुक्रिया आपका आमिर ज़िया साहब, ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।